السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر، باجوڑ میں امن مارچ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہزاروں لوگ اس وقت موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں وہاں امن و امان ہو۔ کچھ ہی دن پہلے مولانا خان زیب صاحب کو شہید کیا گیا، آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی، اور اس سے کچھ دن پہلے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے ساتھ 4 اور اہلکار جاں بحق ہوئے۔ تو یہ جو اتنے حملے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے، فاٹا جو سابق فاٹا جسے ہم کہتے تھے لیکن اب تو ظاہر ہے وہ ایک ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ، اور اس کے ساتھ خیبر میں بھی، ضلع خیبر میں بھی امن مارچ آج ہو رہا ہے اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ تمام جو بیلٹ افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی نے جو دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، وہاں پہ داعش بھی وہ بھی ایکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انگلیاں کچھ اور اطراف بھی اٹھتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جو، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے عوام کے درمیان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان، اور صوبائی حکومت کا وہاں پہ تقریباً نہ ہونا، کیونکہ ابھی حافظ حمداللہ صاحب نے جیسے کہا ہے، جے یو آئی کے رہنما ہیں کہ صوبہ جل رہا ہے، اور علی مین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے نکلے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اور اہم خبر بھی یہی ہے آج کی، کہ اس علاقے کو کون ٹھیک کرے گا اور کب تک کرے گا؟ وفاقی حکومت اس میں اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہی؟ اور ہمارے پروگرام کا تعارف آج کی ٹاپ سٹوری، سیاسی جماعتوں کو کون ساتھ بٹھائے گا، اس پہ ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے جو کنوینر ہے عوام پاکستان پارٹی کے۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا ہمارا 90 دنوں میں آر یا پار کیسے، یہ علی مین گنڈا پور نے لاہور میں کہا ہے کل خطاب کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ ہوگا کیسے 90 دنوں میں آر یا پار؟ اور آر یا پار تو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اس دفعہ مختلف کیا ہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھیں گے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل مہنگائی، عام آدمی کا برا حال آپ کو بتائیں گے کہ کم از کم تنخواہ 40,000 میں ایک عام آدمی کیسے گزارا کر سکتا ہے اتنی مہنگائی میں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری۔ شاہد صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صوبہ خیبر پختونخوا کی بیلٹ ہے پوری، جو افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں امن مارچ ہو رہے ہیں، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، امن مانگ رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے مرکز کا اس پورے علاقے کے ساتھ، اور میڈیا کا بھی، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سیریس کیوں نہیں ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا 1.5 مہینہ پہلے کہ اتنے بڑے دشمن انڈیا سے ہم نے جنگ کی اور ہم نے صحیح جواب دیا ان کو؟ اب کیا مسئلہ، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دیکھیں، وفاق کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے اس علاقے سے۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کے، اب تو پروونس کا حصہ ہے، لیکن بارڈر ایریا ہے، جی فوج ہے وہاں پہ، بارڈر ایریا ہے، فوج ان کا اپنا رول ہے سرحد کا دفاع کرنا۔ آپ جب اس علاقے کے معاملات میں حصے دار بن جاتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، تو پھر وہاں کسی کے کنٹرول نہیں رہتا۔ صوبائی حکومت کا وہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، وہاں کوئی انتظامیہ نہیں ہے، وہاں اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، وہاں پر گورننس کا نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب وفاق نے وعدہ کیا تھا، آپ کے میرے دور میں فاٹا مرچ ہوا تھا، جی وہ نہیں پورا ہوا۔ خیبر پختونخوا میں وفاق نے وعدہ کیا تھا ہم اتنے پیسے دیں گے، ہم یہ کام کریں گے، وہ تو نہیں ہوا، وہ نہیں دیے۔ 100 ارب 10 سال کے لیے، 100 ارب کے برابر انفلیشن کے لیے ایڈجسٹ کر کے، ٹھیک 50 ارب کے برابر وفاق نے دینا تھا، اور 50 ارب این ایف سی ایوارڈ سے صوبوں کی تقسیم کے مطابق آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ ٹھیک، پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی، وفاق میں بھی، صوبے میں ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھتے وہ ایک فیکٹر ہے؟ بہت بڑا فیکٹر ہے، لوگ محرومی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے ہم سے جو ہمارا نظام تھا جو ایف سی آر والا، وہ آپ نے ختم کر دیا، آپ نے کوئی نظام دیا ہی نہیں، تو وہاں سارا بوجھ جو فوج پہ پڑ گیا۔ تو وہ ایک پورا علاقہ ایک سیکیورٹی یعنی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ نارتھ وزیرستان دیکھ لیں، ساؤتھ وزیرستان جو سابقہ ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ حالیہ جو کرم ایجنسی کا پارا چنار کے جو واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں، اب یہ مالاکنڈ ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو، اس میں بیٹھیں، اس کا حل تلاش کریں۔ آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے اس میں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ اور فورم ہے، کوئی ملٹری آپریشن ہے یا ویسے ہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یا بات چیت ہے، یہ سب کچھ سی سی آئی میں طے ہونا چاہیے؟ وہ چیزیں تو سیکیورٹی کا معاملہ ہے نا، وہ تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے، دہشت گردی ہوگی، اسٹیٹ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کمپلیکیشن زیادہ ہے نا، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہیں مرج ہو جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں اسی علاقے میں جہاں پہ عام لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ عام لوگ حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہے اب،
کہ جی آپ نکل جائیں یہاں سے, ہم آپریشن کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم پہلے نکلے تھے تو ہم جی بالکل بالکل. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو؟ سر دیکھیں میں آپ کو ایک مثال ڈیفیسٹ بعد میں ختم ہوئی, ٹرسٹ نہیں ہے, یہ نظام کی مکمل ناکامی ہے. ٹھیک. جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں اور جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب رہتے ہیں, اس علاقے میں 5 بجے کے بعد حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی. نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں شاید یہ دوسرا واقعہ تھا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا, بہت پرانی بات ہے, پیس پارٹی کے زمانے میں اسلام آباد پولیس نے ہڑتال کر دی تھی. پنجاب پولیس نے کی؟ پنجاب پولیس نے 73 یا 74 کی بات ہے. یہاں کی پولیس نے بھی ہڑتال کی کوئی 5-6 مہینے پہلے. جی جی. اور ان کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی لکی مروت کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خطرہ ہے. تو یہ آپ بہت اہم بات بتا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک آئی تھی, لیکن اس لیول پہ آپ جو بات کریں تو آپ کا مطلب پولیس کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی؟ اجازت ہی نہیں. تو وہ تو صوبائی حکومت نے دینی ہے, اجازت تو صوبائی حکومت نے دینی ہے نا. نہیں, صوبائی حکومت نے نہیں دینی. وہاں پر آپ کی ایف سی بھی ہے, وہاں پر دیگر ایجنسیاں بھی ہیں, وہاں دیگر ادارے بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک علاقہ ہے جو پچھلے 30-40 سال سے 79 سے وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. وہاں پر بہت سے انفلوئنسز آئے ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پر انتظامیہ پولیس کا وہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اب پولیس پہ خود حملہ ہوتا ہے, پولیس کے لوگ کڈنیپ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, اگر ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی آ جاتی ہے. تو یہ تو پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہیں یہ بات آنی چاہیے؟ جی وہاں بھی یہ کریں, لیکن پہلے سب سے دیکھیں یہ سیکورٹی ایشوز تو وہیں پہ ہوں گے نا. جو علاقے کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, عوام کی محرومی کی بات ہے, یہ تو آپ نے سی سی آئی میں کرنا ہے, اور اس کا لنک ہوتا ہے سیکورٹی کے معاملات سے. کیونکہ جب صوبہ بالکل ہاتھ اٹھا دے کہتے ہیں آپ تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں, ہمیں وسائل نہیں دیتے, جو بھی اس کی شکایتیں ہیں, تو پھر یہ بات سارا معاملہ رک جاتا ہے. اچھا, یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے کہا ہے, وہاں پہ گنڈا پور نے اعلان کیا لاہور میں کہ ہماری اوپن آفر ہے, مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جن کے پاس اختیار ہے ان سے کرنا چاہتے ہیں, وہ جس کو مرضی ساتھ بٹھا لیں. آپ مسلسل ایک بات کہتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرنے پڑیں گے. وہ وقت آتا نہیں ہے, تو پھر یہ ایسے چلتا رہے گا. جو ہمیں ایک ونڈو ملی تھی, ہماری دنیا میں تھوڑی عزت بنی ہے پاک بھارت جنگ کے بعد, تو اس میں ہمیں ایک جو اپرچونٹی ملی اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی, ہم نہیں کر پائیں گے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے, ڈر یا نہیں؟ کھڑا دیکھیں, جو عزت آپ کو ملتی ہے, آپ نے ایک 3 دن کی محدود جنگ ہوئی, ہم نے ہمیشہ کی طرف فتح حاصل کی. ہندوستان کی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہماری جو مسلح افواج کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے, پروفیشنل کوالٹی. جی, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آپ کی معیشت ہے. عزت جی بدقسمتی یا خوش قسمتی سے دنیا میں جس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, عزت اس کی ہوتی ہے. وہ پنجابی میں کیا کہاوت ہے, جدے گھر دانے اور کملے بھی سے. تو ان کی فوج جتنی کمزور ہو, اگر معیشت جو ان کی مضبوط ہوگی تو وہ مضبوط رہیں گے, اور ہمارا ان سے مقابلہ نہیں, ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی بات ہے, یہ نان سٹارٹر ہے. اچھا, جس تحریک کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے, یہ آج تک میں نے ایسی تحریک نہیں. تو کیا مقصد ہوگا؟ ان کا لیڈر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, بالکل, اور اس کو جیل میں رکھ کے ان کی پارٹی خراب ہو رہی ہے. اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو ان کو نکالیں گے تو پارٹی بھی ٹھیک ہوگی اور وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آئیں گے. پاور پالیٹکس ہے نا. پاور پالیٹکس اس طرح ہوتی نہیں ہے نا. کیسے آپ فوکس یہ کریں کہ ہم نے ایک آدمی کو جیل سے نکالنا ہے. ہر پولیٹیکل لیڈر جیل میں گیا ہے, تو ان کی پارٹیاں نہیں نکال سکتی. انہوں نے کبھی یہ فوکس نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ ملک کی بات کی, جمہوریت کی بات کی. ٹھیک, ایم آر ڈی آپ کو یاد ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آج ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک میں رول آف لا کی بات کرے, وہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرے, ملک کے مسائل کی حل کی بات کرے. اس میں عمران خان صاحب کا حل بھی نکل آئے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پرسن اسپیسیفک کوئی بھی بات کرنا چاہیں گے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان کا ساتھ نہیں دیں گی, لیکن اوور آل پورے ملک کی بات کریں گے تو پولیٹیکل پارٹی ساتھ دیں گی. بالکل بالکل. جب رول آف لا کی بات کریں گے, معیشت کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے, سب ساتھ دیں گے. آئین کی بات کریں گے, سب ساتھ دیں گے. تو یہ سادہ سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. وہاں بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں, یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں, میٹنگز میں بھی کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے بھی آگے جانا پڑے گا. آج ہمارے ملک کو ایک ڈائیلاگ چاہیے, صرف عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے نہیں, یا پی ٹی آئی سے جو بھی مسائل ہیں جس کے بھی ہیں حل کرنے کے لیے نہیں, آپ کو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. میں آپ کو جو میرا تجربہ تھوڑا بہت ہے, میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, آپ اس ملک کی کسی جماعت کو 100% سیٹیں دے دیں,
صوبائی قومی ساری کچھ نہیں کر سکتے. آج جو ملک کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں غیر معمولی حد تک کہ جب تک آپ ایک کنسنسس قائم نہیں کریں گے, سارے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا, ملک آگے ترقی نہیں کرے گا. 2 بنیادی چیزیں ملک کو ترقی دینے کے لیے, رول آف لا, اور یہ ایک بڑی وائڈ رینجنگ چیز ہے, اس میں الیکشن بھی شامل ہے. جب الیکشن ٹوٹتے ہیں جس ملک میں متنازع ہو جاتے ہیں, وہاں رول آف لا نہیں ہے. دوسرا, آپ کو سیاسی انتشار ختم کرنا ہے. سیاسی انتشار ختم کیے بغیر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کوئی گروتھ نہیں آئے گی, یہ بات یاد رکھیں. تو سیاسی انتشار کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس پہ انیشیٹو کیوں نہیں لے رہی؟ ساری سیاسی جماعتیں لگتا ہے مفلوج ہو چکی ہیں. کوئی ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے سارے اکٹھے ہو سکیں کہ چلیں بات کرتے ہیں. اعتبار ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے سب سے اہم بات یہ ہے, اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے ملک کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی بھی سیاسی جماعت کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, وہ صرف اپنے مفاد کی بات کرتی ہے کہ مجھے اس ساری کھیل میں کیا ملے گا. تو پھر جب یہ مقصد ہو تو پھر ڈائلاگ نہیں ہوتا. نہیں, سیاسی جماعتوں کا مقصد تو پاور میں آنا ہی ہے نا. اپنی جماعت کو پاور میں لانا. ملک چلے گا تو پاور میں آئیں گے نا. پاور کو ایک طرف چھوڑ کے آئے نا سارے, پاور کی بات بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. آج ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس ملک کے عوام کو فلاح دینے کے لیے, ایک اور بات آپ سے پوچھا اسی سے, آپ نے کہا بڑی اہم بات ہے یہ جتنی لیڈرشپ کی ہم نے بات کی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے دے, لیکن موسٹ آف دیم دے ہیو لیوڈ دیئر لائف. جو کہتے ہیں نا زندگی گزار لی, اب اگلی نسل نے آنا ہے ان کے, تو کیا اس عمر میں جا کے اتنا احساس یہ کم ہو جاتا ہے کہ چلو یار ہم نے گزار لی, اب اپنی ایگو چھوڑیں اور ملک کے لیے بیٹھ کے اپنا مفاد قربان کر دیں, ہم اگلی نسلیں آ کے اس میں سے کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کامیاب ہو جائے, ملک آگے چلا جائے؟ ایسا نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کے سامنے ہے نا. کیوں نہیں سوچتے ایسا؟ اقتدار زیادہ کی قبولیت زیادہ ہے, اقتدار کی خواہش زیادہ ہے. بڑی سیدھی بات ہے, آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. آج دیکھیں تینوں بڑی جماعتیں. اقتدار کی ہو, جب آپ نے خود کہا کہ ملک ہوگا تو اقتدار ہوگا, جی, تو پھر یہ احساس ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ ملک کے حالات ہوں گے, دیکھیں اللہ نہ کرے ملک نہ ہو, ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو ہم ملک چلائیں گے نا. یہ آج ذمہ داری ہے, یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, 6-8 لوگ ہیں ملک کے اندر جن کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں اور ملک کے مسائل حل کر سکیں. یہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے, ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے, جس کو کہتے ہیں نا زیرو سم, سیاست زیرو سم گیم نہیں ہے کہ میں جیتوں گا اور ابصار صاحب ہار جائیں گے, ابصار صاحب جیتیں گے, میں ہار جاؤں گا. یہ نہیں ہے. جب ہم میں سے ایک بھی ہارے گا تو ملک ہار جائے گا. ون ون ہے یہ ون ون کی طرف جائیں. اور 6-8 لوگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. میرا یہ سوال ہے ایک پاکستانی کے طور پر کہ ہم میں اتنی بھی اب سکت یا اتنی بھی سوچ نہیں رہی, یا اتنی ہمارے ذہن میں یا قلب میں وسعت نہیں ہے کہ ہم 6-8 لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں. لیکن ایک ہم جب یہ بات کرتے ہیں حکومتی جماعت سے, وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ سکتے ہیں 6-8 لوگ, زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, کم بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک شخص ایسا ہے جو دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا, وہ نہیں بیٹھنا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ سب غلط ہے, میں اکیلا یہاں پہ رہوں گا. اس کا کیا کریں؟ سر آپ چلے 7-8 آدمی ہیں نا, بلکہ صرف 6 ہیں, میری نظر میں 6 آدمی, چلے آپ وہ 8 کر لیں, 10 کر لیں, ٹھیک, ایک نہیں آتا. آپ دعوت تو دیں, وہ جیل میں ہے, آپ پیرول کا کاغذ ساتھ رکھیں, یہ لیں, یہ تمہارا پیرول ہے, آ جاؤ, آؤ بیٹھیں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا. ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہے, جیسے بھی ڈالا ہے, صحیح ڈالا ہے, غلط ڈالا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. میں وکلا سے بات کرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں بس چھوڑے جی بس. نہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی امید نہیں دلا رہے کام کو؟ نہیں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تو کام ہے انہیں امید دلانا, تو میں آپ کو امید کا راستہ بتا رہا ہوں. یا آپ اس تفریق کو بڑھائیں گے, اس نفاق کو بڑھائیں گے اور اس سے ملک چلانے کی کوشش کریں گے, یا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کوشش تو کریں نا. تو آپ اس آدمی کو ایک بھیجیں, ایک میٹنگ رکھیں, عوام کی پبلک آئی میں اس کی پروسیجر پبلک نو بڑا بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ 4-6 جو بڑے سیاستدان ہیں, اس ملک کے فوج کے سربراہ, اس ملک کی جوڈیشری کے سربراہ, یہ ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں, جو مرضی ہم کہتے رہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے. اگر وہ نہیں آتا, اس کے باوجود کہ آپ نے ایجنڈا بھی دیا, آپ نے پیرول بھی دیا, اور وہ نہیں آتا, پھر اس کی ذمہ داری ہے, پھر آپ ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں ملک کیسے چلائیں گے. نہیں تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر میں کہوں کہ یہ آفر ہوئی ہے اور انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی اس طرح کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو پھر تو یہ جو کچھ ہے اس وقت یہی ہے نا. اگر پیرول نہیں دکھایا اور بہت کچھ دکھایا, آپ کو پتہ ہے جیسے بات ہوتی ہے, جو لوگ ملتے ہیں جا کے, سارا کچھ ہو چکا ہے. سر یہ میں دیکھیں,
میں نے میری زندگی کا تجربہ ہے، ہمیشہ ایلچی جو ہے نا، یہ معاملے ایلچی خراب کرتے ہیں، براہ راست بات کریں. یہ بیک چینل سے، وہ ٹریک 2 سے یہ باتیں نہیں ہوتی، سیدھی بات کریں. حکومت ہے، سیاسی جماعتیں. اچھا فرض کریں وہ نہیں آتے، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں آتے، باقی آپ ساتھ بیٹھیں، آپ 7 لوگ باقی بیٹھیں، ساتھ بیٹھ کے ساتھ کیا آپ ایجنڈا طے کریں ملک کا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس ملک کے عوام کو بتائیں، ملک کے عوام کے سامنے رکھیں، یہ ہمیں آئینی ترامیم چاہیے، یہ منصوبے ہم نے کرنے ہیں، یہ ہم نے تبدیلیاں کرنی ہیں، یہ صوبے بنانے ہیں. بیوروکریسی کو، پاکستان کے غیر معمولی حالات ہیں، معمول کے مطابق یہ نہیں چلے گا. اب میں دیکھتا ہوں مثلا ایک پنجاب میں CCD بن گیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. جی، اس کے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں؟ لوگ تو بہت خوش ہیں، لوگ خوش ہیں. دیکھیں لیکن اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، ساری بات وہ ہے، اگر آپ لوگوں کی بات کریں گے نا، جو لوگ ان سے، کیونکہ بات وہی آپ نے جو پہلے ابھی کی ہے نا کہ عدلیہ کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں، یہ عدلیہ پہ بات آنی چاہیے کہ عدالتی نظام اور ہماری پروسیکیوشن اور پولیس اتنی ناکام کیوں ہے کہ ایک مجرم کو سزا نہیں دلوا سکتی. دیکھیں اس پہ میں نے جو مجھے تفصیلات ملی ہیں، جرنلسٹوں نے مجھے تفصیلات جو دی ہیں، ہمارے کولیگز نے، انہوں نے کہا کہ 800 مقدمات میں مطلوب لوگ ہیں. سر ٹھیک ہے، 800 اچھی، اور وہ ضمانت پہ آ جاتے، باہر پھر آ کے زیادہ بدمعاشی کرتے ہیں، اور اس میں ریپ اور قتل کے مقدمات ہیں. افسار صاحب بہت خوفناک ان کی ہسٹری ہے لوگوں کی. کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنا. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اگر آپ دیکھیں، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، دنیا کی تاریخ دیکھیں، آپ امریکہ میں رہے ہوئے ہیں، امریکہ نے کیا کیا نہیں کیا، اپنے اندر بھی باہر بھی. نیو یارک، یہ نہیں ہے. دیکھیں نیو یارک میں کرائم جب بہت تھا 80s میں چلے آپ سمجھتے اچھی بات ہے کریں. نہیں میں نہیں آپ اس کے یہ پہلی دفعہ نہیں، آپ آزما چکے ہیں، آپ نے لوگوں کی بات کی ہے، میں نے لوگوں کا آپ کو بتایا، لیکن آپ اس کا حل بتائیں. عدلیہ کو درست کریں نا. کیسے درست کریں؟ پولیس کے نظام کو درست کریں، پولیس کو یہ اختیارات مت دیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے، بہت سی مثالیں، آپ پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. یہ اس طرح عارضی ہے نا، یہ ملک کی پولیس ہی قانون سے باہر نکل جائے پھر وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا. دیکھیں یہ بات تو عارضی، آپ کی بات ٹھیک ہے، سولوشن یہ عارضی ہے. یہ سولوشن نہیں ہے، پہلے یہ سوچ لیں، یہ عارضی نہیں ہوتا، یہ مستقل بنتا ہے. ایک دفعہ جب آپ کو اس کی عادت پڑ جائے پھر یہی نظام ہوتا ہے. تو پھر جنگل کا نظام سے آپ نہیں چلا سکتے. بات بتائیں عدلیہ کو آپ نے کہا درست کرے، کیسے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا چیف جسٹس پاکستان، ساری عدلیہ ان کے انڈر ہے نا، ان کو کیا کہیں کہ جی چیف جسٹس تو بینچ نہیں بنا سکتا، آپ کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نہیں سن سکتا، اس کے پاس کیا رہ گیا؟ پھر میں کچھ بولوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. نہیں میں تو ناراض نہیں، آپ بولیں. بات پھر وہی ہے کہ ہم سب الزام کسی نہ کسی کو دیتے رہتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنی ذمہ داری آتی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے. اگر آپ 2 کام نہیں کر سکتے تو کر بھی تو سکتے ہیں. 800 کیسز بات کر رہے ہیں نا، چلان مکمل ہے 800 کیسز کے. پولیس کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، پروسیکیوشن کا کام. تو آپ اس پہ قدغن لگائیں نا کہ پولیس چلان مکمل کرے، پروسیکیوشن بھی جائے، جج 24 گھنٹے بیٹھیں، مزید جج اپوائنٹ کریں، قابلیت اور انٹیگریٹی والے لوگ لگائیں. بس ٹھیک ہے، کون سا عدل کا نظام ہے؟ یہ اصل پرابلم ہے. تو اب آپ نے جب یہ حل نکال دیا کہ ہم قتل کرنے شروع کر دیں گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر 2 صحیح آدمی قتل ہوں گے، 8 جو ہیں وہ بے گناہ مس یوز ہوگا. یہ بات تو، اور اس کے علاوہ جو مس یوز ہوگا دھمکیاں دے کر. بالکل یہ بات صحیح ہے، مس یوز ہوگا. اور اس کے یہ میں سوچ سے اختلاف ہے مجھے، جو سوچ یہ کام کرتی ہے. آپ نے کہا ہمارے حالات مختلف ہیں یا مختلف ہونا چاہیے. مختلف آئین سے بات، پھر آئین میں لکھ دیں کہ حکومت کو حق حاصل ہے لوگوں کو مارنے کا. نہیں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مستقل حال تو نہیں ہے، تو مستقل نہیں ہے، کبھی بھی حل نہیں. ہم نے کیا ہوا ہے، یہ پہلی بات نہیں ہے، ہوا ہے پہلے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 10 دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کا. وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو، پی ٹی آئی 90 دنوں میں آر یا پار کیسے کرے گی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو 90 دنوں میں آر یا پار کیسے، اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیے شوکت یوسف زئی، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اس وقت لندن میں موجود ہیں، اپنے علاج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خیر خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور امید ہے کہ آپ جلدی واپس آئیں گے اور آ کے اپنے جو بھی کام ہے یہاں پہ وہ ان کو نپٹائیں گے. بہت شکریہ. بس میرے تقریباً 3 سیشن رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک تک مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں گے اور اس میں کلیئر ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
چلیں جی واپس آئیں آپ اسی مہینے اور سیاست میں حصہ لیں, ہم بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں صحت مند, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور مکمل اور جلد صحت دے. یہ بتائیے گا کہ سیاست کی ہم نے بات کی اور اسی مہینے آپ نے واپس بھی آنا ہے, تو ابھی بات ہو رہی تھی 6 اگست کو ایک تحریک شروع ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کل علی مین گنڈا پور صاحب لاہور گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے 90 دن کا ایک الٹیمیٹم دیا ہے, اور اس پہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک مخالف گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلمان اور قاسم کی پاکستان واپسی نہیں, پاکستان آ کے تحریک کی قیادت کرنے کا جو پروجیکٹ تھا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. 90 دن کا الٹیمیٹم, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل یہ غلط لیا جا رہا ہے, اس طرح نہیں ہے. 5 اگست کو ہی تحریک شروع ہوگی اور 90 ڈیز انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے, اور سارے اپنے جتنے ورکرز ہیں ان سے کہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہماری تحریک ہوگی اس میں 90 ڈیز جو ہے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو جائے, اور اگر 90 ڈیز تک ہماری تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد لائے عمل طے کیا جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ 90 ڈیز انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب 1 دن یا 2 دن کی تحریک ہے, لمبے عرصے تک تحریک چلنے والی ہے, اور سیاسی تحریک ہوگی اس دفعہ, اور ہر صوبے میں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان بھی یہ بھی کیا ہے کہ وہ سندھ بھی جائیں گے, بلوچستان بھی جائیں گے, آزاد کشمیر بھی جائیں گے, گلگت بلتستان بھی جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو تحریک بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو ری آرگنائز بھی کیا جائے گا. فرمائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ علی مین گنڈا پور تمام ملک میں جائیں گے, سندھ میں جائیں گے, بلوچستان میں جائیں گے, پنجاب میں بھی جائیں گے, تو سلمان اور قاسم بھی ان کے ساتھ جائیں گے سب جگہوں پہ, یا ان کا پلان صرف پشاور سے پنڈی ڈالا جیل تک ہے؟ دیکھیے ان کا تو ابھی پلان فائنل نہیں ہوا ہے نا, ان کا تو صرف یہ کہ وہ آنا ہے نہیں آنا ہے, ابھی تو یہ بھی فائنل نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو اس کے لیے نہیں, وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی نا کہ کس طرح ان کے جو اگر وہ آتے ہیں پاکستان میں تو ان کی کیا حکمت عملی ہوگی, ان کو کہاں کہاں لے جایا جا سکتا ہے, کیا وہ لیڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. ابھی تو صرف یہ ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے والد سے ملے, اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کرے, دنیا کو بتا سکیں کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. جس طرح جامع مخان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی, انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ آنا چاہتے ہیں, وہ دیکھیں گے, والد سے ملیں گے, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں لندن میں ہیں, آپ کی کوئی ملاقات جمائمہ خان سے یا سلمان سے یا قاسم سے یا ان کے کسی اور میڈیٹر سے کے ذریعے آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے کوئی اس معاملے پہ آنے کے سلسلے میں؟ نہیں جی, میں چونکہ مانچسٹر میں ہوں, یہاں جو ہاسپٹل ہے میں یہاں پہ ہوتا ہوں, اور چونکہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں یہاں پہ, اور باقی میں کسی سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. کچھ دوست ہوتے ہیں جو مانچسٹر کے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ آتے ہیں ملتے ہیں, باقی میری کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں ہوئی ہے. لیکن دیکھیں اگر یہ کہ اگر سلمان قاسم آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کا ملک ہے, آئے, بالکل آئے. دیکھیں یہ جو حکومت کی بکلاٹ ہے کہ جی اس پہلے ہی سے کہہ دینا کہ وہ آئے تو ہم گرفتار کریں گے, اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو ہم گرفتار, اس سے تو دیکھیں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے نا. جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو ملک کے اندر ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے ملک کی بدنامی ہوگی. ابھی وہ آئے نہیں ہیں, کون سا قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے, وہ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انتشار کرنے آ رہے ہیں, وہ اپنی والد سے ملنے آ رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ کہے کہ جی آئے, بالکل آئے. دیکھیے اس طرح خوفزدہ ہونا اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا میرے خیال سے غیر سنجیدگی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہماری بات آج ہی ہو رہی تھی شاید خاقان عباسی صاحب سے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر اپنی تحریک اس نقطے پہ مرکوز کرے کہ ہم نے ملک میں رول آف لاء کی بات کرنی ہے, جمہوریت کی بات کرنی ہے, بجائے اس کے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو رہائی دلوانی ہے, تو ان کو زیادہ سپورٹ ملے گی اور زیادہ سیاسی جماعتیں بھی ان کا ساتھ دیں گی. ورنہ سیاسی جماعتیں ایک سنگل لیڈر کو رہا کروانے کے لیے کیوں تحریک کا حصہ بنے؟ تو آپ کہتے ہیں اس میں خان صاحب کو فائدہ ہوگا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو اپنانی چاہیے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینا چاہیے؟ بالکل, میں اس کے حق میں بھی ہوں, اور میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, اور اس دفعہ پارٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی تو ویسے بھی ہوگی, وہ تو تھرو عدالت ہی ہوگی. لیکن یہ کہ اگر ہم رول آف لاء کی بات کریں اور اس کے لیے اسٹرگل کریں, تو اگر عدالتیں کام شروع کر دیں, میرٹ پہ فیصلے ہو جائیں, تو عمران خان ویسے ہی باہر آ جائے گا.
تو اس وقت تو دیکھیں نا، ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ملک کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے، تو سب سے پہلے اسٹرگل تو اس کے لیے کرنا ہے. اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اگر نہیں کیا ہے تو اس کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن اب تو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اگر دوسری سیاسی 302 جماعتوں کے کو مدعے کو میں عرض دوسری کر رہا ہوں سیاسی جماعتوں کو اگر 302 آپ نے ساتھ ملانا ہے تو جے یو آئی بہت اہم ہے. تو کیا جے یو آئی کا جو مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ بدل لے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جے یو آئی جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئی ہے. وہ ڈی آئی خان سے اپنا جان چھوڑا ہے اور ایک ملگیر پارٹی کے طور پہ بات کرے. اگر یہ ہے کہ جی الیمین گنڈاپور سے مولانا صاحب کو شکست ہوئی ہے اور وہ شکست نہیں بھول پا رہے، تو یہ تو پارٹی کا قصور نہیں ہے نا. اب دیکھیں، آپ کا مقابلہ وہاں ہوتا ہے، یہ جب الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن جیت کر آ گئے ہیں، کہیں اور سے آپ نے جیتا ہے یا آپ کو جتوایا گیا ہے، آپ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ پارلیمانی پارٹی سیاست کی بات کریں. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی الیمین کو ہٹائے؟ کیوں ہٹائے الیمین کو؟ آپ کے اس پہ چلیں، آپ 26ویں آئینی ترمیم ہے، آپ جا کے وہاں ووٹ دے دیا. کوئی بھی بات آتی ہے آپ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں، آپ دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بھی ہوں، وہاں سے مزے بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کی اچھا، بات آپ کیوں نے مانیں؟ یہ جو بات کی ہے کہ ان کو جتوایا گیا ہے، جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے بھی اس پہ ایک تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے بتائیں کہ آپ کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے. ساتھ انہوں نے کہا صوبہ جل رہا ہے اور گنڈا پور لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے نکلے ہیں. مولانا خان زیب 2 دن پہلے شہید کیا گیا باجوڑ میں، آج وہاں امن مارچ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہیں. خیبر ایجنسی میں بھی امن مارچ ہو رہا ہے، وزیرستان میں بھی ہو رہا ہے. لیکن حکومت یا حکومتی نمائندہ یا آپ کی جماعت کا کوئی ان لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری تو آپ کی حکومت کی ہے نا سب سے پہلے. کیوں ہے اتنی غیر ذمہ داری اور نہیں، ایسا لاپرواہی؟ نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے. دہشت گردی جو ہے نا وہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے نا وہ صرف صوبے کا کام نہیں ہوتا ہے. صوبہ تو دیکھیں، صوبے کی پولیس کام کر رہی ہے، صوبے کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، تو وہاں پہ پولیس وزیر کو اعلیٰ آپ خود تو جا کے پولیس ہڑتال پہ چلی جاتی ہے کہ ہمیں اختیار نہیں دیتے ان سے لڑنے کا دہشت گردوں سے. نہیں کس کے وہ انڈر ہے کچھ اور پولیس؟ ایشوز ہیں، میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا. وہ کچھ اور ایشوز ہیں جو پولیس لکی مروت اور کئی اور ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ سے. اصل ایشو یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی فوج کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ آپریشن کریں، روز ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں ڈیلی. ہم نے کیا پالیسی اختیار وہی نا. کی؟ پالیسی بنانا کس کا کام ہے؟ پالیسی بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کا جو وزیر داخلہ ہے اس کا کام ہے کہ وہ آئے، وہاں بیٹھے، وہ دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں پہ خامی ہے، کہاں پہ کمزوری ہے، تاکہ اس چیز کو ختم کرے. اب آپ تو دیکھیں، ہم مطالبہ کرتے رہے اچھا بار بار چلیں. کہ جی افغانستان سے بات کریں. انہوں نے کہا افغانستان والے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، لیکن جب ان سے بات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہ جی اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی رابطے نہیں ہوئے، کوئی لائزان نہیں رہا افغانستان کے ساتھ. آج بھی میں چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے آپ کی جو وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، یہ اسلام آباد میں نہ بیٹھیں، جائیں کابل میں جائیں، ان سے بات کریں اور انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ٹھیک. جب تک آپ صرف اچھا یہ یہ کہیں کہ بتائیے جی گا، صوبائی حکومت، آپ نے کہا کہ پالیسی وفاقی حکومت نے بنانی ہے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ بیٹھے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ بتائیں کہ پھر صوبائی حکومت کی، وزیر اعلیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ سوات میں 13 لوگ ٹورسٹ جو ہیں وہ دریائے سوات میں ڈوب کے مر گئے، کوئی وہاں پہ حکومت نہ کچھ ان کو بچا سکی، نہ کچھ وہاں نظام ہے، سارا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ 12-13 سال میں کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی آئی نے کے پی میں. اور پھر اب یہ جو مولانا خان زیب والا واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر شہید ہو گئے، ان کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ایک ہفتہ پہلے 10 دن. تو یہ کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری وزیر اعلیٰ اور حکومت کی بھی کہیں نہ کہیں تو ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہم تو 100% ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اگر ان چیزوں کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں تو فیڈرل میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے. پھر تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے. پھر یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر جو پوچھتے ان ایک سے پوچھ پورا رہے کا ہیں. پوری منزل گر گئی، جس میں بہت سارے لوگ بےچارے جاں باک ہو گئے، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. یہ تو ایک حادثہ تھا، قدرتی حادثہ تھا، اس پہ افسوس بھی ہے، اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی اس پہ لتاڑا ہے، اور گورنمنٹ نے خود بھی اس پہ کافی وہ کیا ہے. لیکن یہاں تو دیکھیں نا، 20 بچے جو ہیں آپ کے پنجاب کے اندر ایک اسپتال میں مرتے ہیں کہ جی آکسیجن نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں، وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے.
کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں, پوچھے ان سے آپ پوچھے اسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہیں, لیکن آپ کا تو یہ حشر ہے کہ آکسیجن نہ ہونے سے 20 بچے مر گئے, اس کی ذمہ داری کس پہ آپ ڈالیں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی ہے, پنجاب میں تو 10 دفعہ ان کی حکومت بنی ہے. تو آج اگر یہ صورتحال ہے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خامی یہاں پہ ہے. خیبر پختونخوا میں الحمدللہ لوگوں کو صحت کی سہولیات تو فری ہو رہی ہے نا, اب تو سب کچھ فری ہو گیا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا ہے, دل کے آپریشن فری ہو گیا ہے. میرے خیال سے اتنا کہیں آپ کو امریکہ اور لندن میں بھی نہیں ملیں گی اس طرح کی سہولتیں. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہمارے آج کے سیگمنٹ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا مہنگائی, عام آدمی کا برا حال ہے اور حکومت اس کے لیے کیا کر سکتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہو ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, اور آج کا ایڈیٹوریل ہمارا ہے مہنگائی پہ. عام آدمی کا بہت برا حال ہے اور اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں تمام کا کنٹریبیوشن ہے, خاص طور پہ وفاقی حکومت کا, اس لیے کہ عوام کے لیے ریلیف تو کوئی پرووائڈ نہیں ہو سکا, لیکن بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں اور ان پہ ٹیکسز اور اتنے زیادہ لگا دیے گئے ہیں, ان کو بڑھا دیا گیا ہے کہ عام آدمی ان بجلی کے بل دیتے اور گیس کے بل دیتے اور پھر اگر موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے چھوٹی اس کے پاس, اس کا پیٹرول ڈلوا کے اس کا بجٹ مہینے کا پورا خراب ہو جاتا ہے اور باقی وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی طرف سے بھی غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, حالانکہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت NFC وارڈ کے تحت ہر سال وفاقی حکومت سے اربوں خربوں روپیہ لے کے جاتے ہیں, لیکن آگے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا. اور اس کے اثرات کیا ہیں سوسائٹی پہ کہ 40%, اب یہ اس پہ اختلافات ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں 47% غربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہیں, بعض کہتے ہیں 39% ہے. چلے اگر 39 بھی ہو تو کیا کم ہے؟ 40% آبادی غربت سے نیچے رہ رہی ہے, جو 250-300 روپے ایک دن کے خرچے پہ گزارا کرتی ہے. سنیے گا ذرا کچھ ہم نے آپ پاکستان کے عوام, غریب عوام کیا کہتے ہیں اپنے حالات کے بارے میں. مہنگائی حد سے زیادہ ہے, نہیں گزارا ہوتا. پنکھا ہے اور 3 بلبے میں تقریباً 2000-2500 روپے بل آ جاتا ہے. میرا 14,000 کا بل ہے. 25,000 جو تنخواہ ہے اس سے وہ کیا کرے گا, کیا ہے یار. میرے بچے 8ویں کلاس سے چھوڑ کر اب وہ ان شاپنگ مال میں کام کر رہے ہیں. اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے, فروٹ نہیں کھلا سکتے, کیا کریں ہم. 2 پنکھے ہیں جی, 6,000 روپے بل ہے. بہت زیادہ پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ کیا کریں. بچوں کی پڑھائی کی فیسیں دیں یا بل ادا کریں. اسی تو روٹی تو تانگا, بجلی نہ بل تو رہے ہی وکھرا ہے. جو ہے اس نے جھوٹے وعدے کیے کہ ہم کو ووٹ دو, ہم یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اپنی صندوقیاں پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں گھر, ابھی AC لگے ہوئے ہیں, ہم ابھی دھوپے پھر رہے ہیں. ابھی میرا پسینہ دیکھو, ابھی مجھے روٹی کے پیسے نہیں ملے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اسی چکی پیس کے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کتنی شکایت کر رہے ہیں. سب سے زیادہ شکایت ہے بجلی کے بلوں کی اور پیٹرول پرائسز کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ. اور ہماری ٹیم نے ایک اس پہ ان لوگوں سے بات بھی کی ہے جن کی کم از کم تنخواہ 40,000 جو مقرر کی گئی ہے, اس کے مطابق بھی اگر 2 بچے بھی کسی شخص کے ہوں تو اس کا بھی ایک مہینے کا گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے. اور وہ بالکل ایک پنکھا اور ایک بلب چلائے اگر, اور گھر میں ایک چھوٹا سا فریج ہو تو شاید بڑی مشکل سے اس کا مہینے کا خرچہ پورا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے بچے اسکول جا رہے ہوں تو وہ کیسے افورڈ کرے. اور یہ جو غربت کی تعریف ہے اس کے مطابق $3 اے ڈے 853 روپے بنتے ہیں ایک شخص کے لیے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اتنا مشکل وقت گزار لیا, عام آدمی جس کی حالت اتنی خراب ہے اس کا بھی سوچے اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پہ نظر ثانی کرے. گڈ نائٹ.